الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دار الرحمت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دار الرحمت یوٹیوب پر وہ چینل ہے جس میں جھوٹ کے علاوہ آپ کو تمام دینی اور اسلامی وظائف اور ان کے طریقہ کار بتائے جاتے ہیں۔ صرف وہی وظائف ہم آپ لوگوں کو بتاتے اور سکھاتے ہیں اور پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، جو کہ 100% مجرب اور 100% کام کرنے والے اور آسان وظائف ہوتے ہیں، تاکہ ان کے پڑھنے والا ہر طرح سے ان سے مستفید ہو کر اور ان کی برکتیں حاصل کر سکے۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جلد شادی کے لیے، اچھے اور بہترین رشتے کے لیے اور رشتوں کے انتظار میں بیٹھے خواتین و حضرات، بہن بیٹیوں کے لیے ایک انتہائی مجرب اور شاندار وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ ایسا قرآنی وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھ کر بہت جلد شادی اور اچھا رشتہ طے ہو جاتا ہے اور یوں زندگی بھر کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں، وظیفے کو سمجھ کر پڑھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے، شرکت کے لیے گھر بیٹھے ہی اپنا نام کمنٹس باکس میں لکھ دیا کریں۔ خاص دعا میں آپ کے لیے اور خصوصی محفل میں آپ کا نام لے کر دعا کرا دی جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی بند راہیں، آپ کی زندگی کے بند راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور دعائیں جو کام کرتی ہیں وہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی طاقت وہ کام نہیں کر سکتی۔ سامعین کرام، فی زمانہ ہر گھر میں ہی کئی بہن بیٹیاں اور حضرات جو ہیں وہ رشتوں کے آس اور تلاش میں بیٹھے ہیں۔ عمریں گزرتی جا رہی ہیں، وقت نکلتا جا رہا ہے اور ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے وقت سرکتا جا رہا ہے۔ اچھے اور مناسب رشتے یا تو آتے ہی نہیں ہیں، یا اگر آ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ بن جاتی ہے، ایسا ہیلا بہانہ ہو جاتا ہے، ایسا معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ رشتہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، وہ بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، اور یوں رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کئی لوگوں کے دل شکنی ہو چکی ہے، کئی بہن بیٹیاں جو ہے بار بار لوگوں کے سامنے آ کر تھک چکی ہیں، اک چکی ہیں، اور اب وہ برملا یہی بات کہتی ہیں کہ ہمیں اب کسی کے سامنے رشتے کی نیت سے نہیں جانا، لوگ آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بات بنتی نہیں ہے، تیاری کر کے ہم جاتی ہیں، ہم بناؤ سنگار کر کے دوسروں کے سامنے جاتی ہیں، اور پھر بلا وجہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس طرح سے کئی بہن بیٹیوں کے دل شکنی ہو چکی ہے اور عمر بھی گزرتی جا رہی ہے، ماں باپ انتہائی پریشان ہو چکے ہیں، اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ اچھا رشتہ آئے، اور جیسے ہی لڑکی کی عمر 30-35 سال سے اوپر جاتی ہے تو یقین کیجئے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہر دوسرا گھر اسی المیہ کا، اسی مسئلے کا شکار ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ لڑکے کی ماں ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے 20-22 سال کی جوان سالہ لڑکی ڈھونڈنے آتی ہے، اور خوبصورتی بھی تلاش کرتی ہے، کم عمری بھی تلاش کرتی ہے، اور مال و دولت اور جائیداد و ثروت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ڈھلتی عمر کی لڑکیاں پھر دوبارہ رشتوں کی تلاش میں بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور پھر رشتے نہیں آتے، اور وہاں پر آپ کی دولت بھی کچھ کام نہیں کر سکتی۔ وجہ صرف ہمارے معاشرے کا
بے ظرف ہونا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو خود غرض ہو چکے ہیں اور اپنی غرض کے لیے کسی کی تکلیف کا کوئی احساس ان کے دل میں اور دماغ میں نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، اگر آپ بھی اس مسئلے کا شکار ہیں، بہن بیٹیوں والے ہیں اور رشتے کی تلاش آس میں بیٹیاں گھر بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں، عمر گزرتی جا رہی ہے، یا بیٹے بوڑھے ہو رہے ہیں، زیادہ تر مسئلہ لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں بار بار لڑکیوں کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ پریشان لڑکیوں کے والدین ہیں۔ اگر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یہ مختصر سا قرآنی عمل ہے اور جامع ترین ہے، بزرگان دین کا، مشائخ عظام کا، کاملین کا بتایا گیا عمل ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ اس لیے جب یقین کے ساتھ کوئی بھی پڑھے گا تو اللہ کے پاک کلام کی برکت سے بہت جلد اللہ کی مخلوق میں سے ہی اچھا رشتہ آ جائے گا۔ طریقہ کار نوٹ کر لیں، آپ نماز کی پابندی کریں۔ یہ وظیفہ لڑکی خود بھی کر سکتی ہے، لڑکی کی والدہ بھی کر سکتی ہے، بہن بھی کر سکتی ہے، اور جو والد بھی کر سکتا ہے۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں، کمرے میں، ایسے کمرے میں بیٹھیں جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہ آتا ہو۔ آپ نے اندھیرے کمرے میں، اکیلے کمرے میں بیٹھ کر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جانا ہے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، 11 بار درود شریف پڑھیں اور اچھے رشتے کا، مناسب رشتے کا مقصد اپنے ذہن میں رکھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھ کر پھر آپ نے 41 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے ٹھہر کر آرام آرام سے توجہ یکسوئی کے ساتھ 41 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ رشتے کا مقصد آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، پختہ تصور ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے 41 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ 41 بار سورۃ الاخلاص بھی توجہ یکسوئی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے، اچھے اور مناسب رشتے کے لیے دعا کرنی ہے۔ دوسرے دن بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ آپ نے 11 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد، وظیفہ پڑھنے کے بعد روزانہ حسب توفیق آپ وظیفے سے پہلے یا وظیفے کے بعد 11 روپے یا اپنی استطاعت کے مطابق جو صدقہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر دیں۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یا 11 روپے یا 100 روپے یا 111 روپے آپ اپنی استطاعت توفیق کے مطابق کسی غریب کو دے دیں یا کسی مدرسے کو دے دیں، اور 11 دن تک آپ نے یہ صدقہ لازمی کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ 11 دن پاکی کی حالت میں ہی پڑھیں گے، ناپاکی کی حالت میں اس وظیفے کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی یہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے 11 دن متواتر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 11 دن لگاتار صدقہ خیرات بھی کرنی ہے اور دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 11 دن کے اندر ہی آپ کے لیے راستے کھلیں گے۔ سورۃ الاخلاص اور آیت کریمہ یہ انتہائی مجرب آیات ہیں اور ایسی طاقتور آیات ہیں کہ انسانی ذہن میں، انسان کے ذہنی دریچوں میں بسے معاملات کو بھی سیدھا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ دونوں آیات آپ کے بند راستوں کو کھول دیں گی اور صدقہ آپ کی بندشوں کو ختم کر دے گا۔ آپ پر آنے والی بلاؤں پر اور آپ پر جو نظریں اور جو آپ پر عملیات بد کا اثر ہے اس کو صدقہ ختم کر دے گا۔ 11 دن کا یہ عمل آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اور بہت جلد ایک اچھا اور مناسب رشتہ آئے گا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے ان کو منع نہیں کرنا اور اچھے چھان بین کے بعد آپ نے ان کو ہاں میں جواب دے دینا ہے، اور یہ لازمی ہوگا۔ آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کریم کس قدر جلد آپ پر کرم فرماتا ہے۔ اس وظیفے سے کئی لوگ شادی کر چکے ہیں، شادی شدہ ہو چکے ہیں۔ آپ بھی اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور پھر کمنٹس میں ضرور اپنا بتائیں کہ آپ کو اس وظیفے نے کتنا نوازا ہے۔ اللہ کریم تمام بہن بیٹیوں پر اپنا کرم فرمائے اور جلد اچھے رشتے عطا فرمائے، آمین۔